رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کی پیروی کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، اس سے شریعت نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، آیت کا مفہوم یہ کہ جو لوگ پیروی کرتے رہے، شروع میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک بناتے ہیں۔ وہ شریک کیا بناتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے اس طرح کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ سے محبت کرنی ہے اس طرح کسی اور سے محبت کرنا بھی اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ محبت یہ ہے کہ اس کی ہر بات کو مانا جائے۔ اس نے حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانا جائے تو اس کی ہر بات کو مانا جائے۔ اس کے مقابلے میں کسی اور کی محبت کو غالب کرنا یہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے۔ اس کی واضح مثال یہ اولیاء اللہ، صحابہ کرام کی شان کم نہیں میں کر رہا۔ صحابہ کرام کی اگر کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مخالف آ جائے تو وہاں پر صحابی کی بات کو ماننا جائز نہیں ہے، رسول اللہ کی بات کو مانا جائے گا۔ ہاں اگر صحابی کی بات رسول اللہ کی کسی بھی بات کے مخالف نہیں ہے تو پھر ہم مان سکتے ہیں۔ اس کی مثال بڑا مشہور واقعہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم تورات پڑھ رہے تھے۔ تورات اللہ نے نازل کی تھی اور تورات لکھی لکھائی آئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ تورات پڑھ رہے تھے اور آسمانی کتابیں نازل ہوئی، ان میں سے سب سے عظمت والی 4 کتابیں ان میں سے ایک تورات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہ الگ موضوع ہے اگرچہ پھر بیان کروں گا انشاءاللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا درجہ انبیاء سے اوپر ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ثابت کریں گے۔ اولیاء اللہ، ہر نبی اللہ کا ولی ہوتا ہے یاد رکھیں، لیکن ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ تو اولیاء اللہ کو فضیلت دی، اولیاء اللہ میں سے انبیاء کو، اور تقریباً 1.25 لاکھ نبی آئے، پھر انبیاء میں سے رسولوں کو تقریباً 350 رسول آئے، پھر رسولوں میں سے اولو العزم رسولوں کو جو صرف 5 ہے، یعنی یوں کہہ لیں آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اربوں کھربوں انسانوں میں سے سب سے افضل 5 انسان، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حضرت عمر کو، وہ پڑھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی اللہ کی طرف سے کتاب تورات، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا آپ نے دیکھا تو رنگ متغیر ہو گیا۔ ابو بکر نے کہا ہے عمر تو رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا؟ حضرت عمر نے دیکھا، فوراً تورات کو بند کیا، کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ وبمحمد رسولہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو جتنا مرضی غصہ ہوتا یہ پڑھتے تو آپ کا غصہ ختم ہو جاتا، لیکن حضرت عمر نے 3 مرتبہ پڑھا، آپ کا غصہ کم نہیں ہوا۔ آپ نے کہا اے عمر لو کان موسیٰ حیا، تم تو تورات پڑھ رہے ہو نا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں، ثم تبعتموہ، پھر تم ان کی پیروی کرو، میرے مقابلے میں ان کی باتوں کو ماننا شروع کرو، لضللتم عن سواء السبیل، تو تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ تو جب رسول اللہ کے مقابلے میں اولو العزم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ بھی ہیں، کئی مرتبہ انہوں نے اللہ سے کلام کی، جب ان کی پیروی کرنا گمراہی رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تو رسول اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی پیروی کرنا کیسے جائز ہو گیا؟ ادھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، جن لوگوں نے رسول کے مقابلے میں کسی اور کی پیروی کی ہوگی نا، قیامت والے دن کہیں گے اللہ ایک موقع ہمیں اور دے دے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، ہم بھی ان سے اللہ تعالیٰ کی کا اعلان کریں گے جیسے انہوں نے آج ہم سے کیا۔ تو دوبارہ موقع کیوں مانگنا؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بتایا ہے، گائیڈ کیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ رسول اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات کو مقدم نہیں کرنا، اور رسول اللہ کو آخری رسول ماننے کا مطلب بھی یہ ہے کہ ان کی بات کو بھی حرف آخر مانا جائے۔